اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ الرحیق المختوم سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جو شروع تھا، یہ آج اس کی تیسری ویڈیو ہے۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ اصلی شکل میں آئے؟ 2 مرتبہ۔ خفیہ تبلیغ کتنے سال تھی؟ 3 سال۔ شروع میں اسلام لائے سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب۔ اچھا، یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں اور یہ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب۔ شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں اور صبح اور شام کی۔ بنی ہاشم کو جمع کیا تو کتنے افراد تھے؟ یعنی جتنے افراد جمع ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ 45 افراد تھے۔ مشکل کے وقت عرب کیا کہتے تھے؟ یا صباح، یا صباح۔ جب کوئی خطرہ ہوتا، جنگ ہوتی یا اس قسم کے حالات ہوتے تو یا صباح پکارتے۔ کس نے تجویز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جائے؟ ولید بن مغیرہ نے۔ جب تجاویز دی جا رہی تھی، کسی نے کہا آپ کو یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے، آپ کو جب آپ حج کے لیے جاتے تو وہاں پر لوگ دور دراز سے عکاظ کے میلے میں اور دوسرے میلوں میں آتے تو آپ وہاں پر تبلیغ کے سلسلے میں جاتے تو یہ لوگ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنیں۔ یہ تجویز ولید بن مغیرہ نے پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کتنے سرداروں نے کمیٹی تشکیل دی؟ 25 سرداروں نے۔ ان کا سردار کون تھا؟ یعنی ان 25 سرداروں کا سردار کون تھا؟ ابو لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح کس سے تھا؟ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے، اسلام نبی کی نبوت سے پہلے آپ کی بیٹیوں کے نکاح کن سے تھے؟ عتبہ اور عتیبہ سے۔ ابو لہب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل اور عروہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ وہی ام جمیل ہے جس کے بارے میں آتا ہے حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور یہ مری کیسی تھی؟ اس کے گلے میں مونج کی رسی تھی، یہ اس حالت میں مری تھی۔ عروہ اور ابو سفیان کا کیا رشتہ ہے؟ عروہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ آپ کو جتنے لوگ تکلیفیں دیتے ان میں صرف ایک مسلمان ہوا، حکم بن ابی العاص۔ آپ علیہ السلام پر اوجری کس نے ڈالی تھی؟ عقبہ بن معیط نے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ کس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں؟ امیہ بن خلف کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ابو جہل کی کنیت کیا تھی؟ ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی۔ کون سے صحابی ایمان لائے تو ماں نے کھانا دینا بند کر دیا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد مدینہ میں گئے آپ علیہ السلام کے حکم پر مدینہ والوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، اور انہی کا لقب مقری بھی ہے۔ مقری کن کا لقب ہے؟ مقری کا خطاب کس کو دیا گیا؟ یہ مصعب بن عمیر کو۔ تو سب سے پہلے جو ہے سفیر کون تھے؟ یہ مصعب بن عمیر تھے۔ سب سے پہلے تبلیغ کے لیے مدینہ کون گئے؟ یہ مصعب بن عمیر تھے۔ حضرت بلال کو کتنے میں خریدا؟ 200 درہم یا 280 درہم۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کون سی ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عمار کی والدہ ہیں۔ حضرت خباب بن ارت کس کے غلام تھے؟ یہ ایک عورت تھی، ام انمار، اس کے غلام تھے۔ سب سے پہلے خون کس نے بہایا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے خون بہایا۔ اور دار ارقم کو کس سال تبلیغ کا مرکز بنایا گیا؟ 5 نبوی کو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے 1 سال پہلے۔ سورۃ کہف کب نازل ہوئی؟ پہلی ہجرت حبشہ کے وقت سورۃ کہف نازل ہوئی۔ کس صورت میں ہجرت کا حکم ملا؟ سورۃ زمر میں۔ یہ 23ویں سپارے کے آخر میں آتی ہے سورۃ زمر، اس میں حکم ملا ہجرت کرنے کا۔
پہلی ہجرت میں کتنے لوگ تھے؟ پہلی ہجرت میں 4 عورتیں اور 12 مرد تھے۔ کفار کے سجدے کا واقعہ کب پیش آیا؟ 5 نبی کو رمضان میں سجدے کا واقعہ پیش آیا۔ جب آپ علیہ السلام سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ان سب نے بھی سجدہ کیا۔ دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی اور کتنے افراد تھے؟ دوسری ہجرت حبشہ 6 نبی کو ہوئی۔ اس میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں، یا 83 مرد اور 19 عورتیں تھیں۔ کفار کی طرف سے حبشہ میں سفیر کون بن کے گیا تھا؟ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ کفار کی طرف سے پہلے مذاکرات کے لیے گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کب ایمان لائے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 نبی کو ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام نے کس کو بد دعا دی تھی کہ اللہ تجھ پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑے؟ یہ عتیبہ کو۔ اور بعد میں یہ ایک شیر نے اس پر حملہ کیا اور تھوڑی سی خراش دی تو بعد میں یہ مرا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کب ایمان لائے؟ یہ 6 نبی کو ایمان لائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑی ہے؟ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کب ایمان لائے؟ یہ 6 نبی کو ایمان لائے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 دن بعد ایمان لائے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کو کون پڑھا رہا تھا؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا رہے تھے، سعید بن زید اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب۔ شیب ابی طالب کے لیے کفار کہاں جمع ہوئے؟ وادی محسب خفی بن کنانہ میں، یعنی یہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات طے کی۔ معاہدہ کس نے لکھا؟ شیب ابی طالب کا معاہدہ کس نے لکھا؟ شیب ابی طالب کا معاہدہ بعض نے کہا جی عامر بن ہاشم نے لکھا، بغیظ بن عامر بن ہاشم نے لکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کون گھیو بیچتا تھا؟ حکیم بن حزام۔ اصل میں غلہ کون شیب ابی طالب میں بھیجا کرتا تھا؟ ہشام بن عامر بن نامی۔ معاہدہ چاک کرنے کے لیے وہ 5 لوگ کہاں جمع ہوئے؟ وادی حجون میں۔ ابو طالب کس عمر میں فوت ہوئے؟ 80 برس کی عمر میں۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے کتنی دیر بعد ابو طالب کی وفات ہوئی؟ 6 ماہ بعد۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے کتنے دن پہلے ابو طالب کی وفات ہوئی؟ بعض نے کہا 3 دن پہلے ابو طالب فوت ہوئے، بعض نے کہا 2 ماہ پہلے ابو طالب فوت ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 65 برس۔ حضرت خدیجہ کے بعد پہلی بیوی کون تھی؟ حضرت سودا، شوال 10 ہجری۔ ان کی وفات حضرت خدیجہ کی رمضان میں ہوئی تھی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا سے شادی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر کی والدہ کیا نام تھا؟ ام الخیر۔ حضرت ابوبکر کو مار پڑی تو اس کے بعد آپ کس کے گھر میں آرام فرما ہوئے؟ ابن ارقم کے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کے بارے میں کیا پیشین گوئی کی کہ وہ کہاں سے آئے گا؟ صنعاء سے حضرموت، یعنی پیشین گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہاں سے ایک بندہ چلے گا اتنی دور سے یہاں تک پہنچے گا